خلاصہ کیا ہے؟ وہ 3.5 گھنٹے کا جو خطبہ ہے، استنباط ہے، کوئی نس نہ سمجھ لینا، لوگوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ چیزیں فرمائی تھی پیغمبر نے، تو غالباً 3.5 گھنٹے کا جو خطبہ ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ ہے ایک بیان، ایک دعا. ایک بیان، من کنت مولا ہو فاز علی مولا، یہ بیان ہے. اور دعا ہے اللہم وال من والا ہو وعاد من عدا ہو وانصر من نصر ہو وخذل من خذل ہو. پروردگار اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، پروردگار اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے، پروردگار اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، پروردگار اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ کے چلا جائے. تو ایک بیان ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، بیان ہے بیان. اور ایک دعا ہے کہ اس کی مدد فرما. بھائی دو ہی تو جملے ہیں نا، بیان اور دعا. بھائی توجہ رہے، مشرک نے رسول کو رسول نہیں مانا لیکن کہا کہ سچا ہے. کہا تھا مشرک نے یا نہیں؟ پچھلی ساری تقریریں ریلیٹ ہو رہی ہیں. عیسائی نے رسول کو رسول نہیں مانا مگر کہا کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ ہٹ جائیں گے. تو عیسائی کے نزدیک محمد مستجاب الدعوات، مشرک کے نزدیک محمد سچے. اس خطبے میں ایک بیان ہے، مشرک کی نگاہ میں سچا ہے. ایک دعا ہے، عیسائی کی نگاہ میں سچا ہے. میں کیسے عرض کروں کہ بھئی ایک بیان ایک دعا، ایک بیان من کنت مولا فاز علی مولا، ایک دعا اللہم وال من والا ہو وعاد من عدا ہو. مشرک سچا سمجھتا ہے، عیسائی سمجھتا ہے کہ دعا قبول ہوگی. عیسائی کی نگاہ میں محمد کی دعا قبول، مشرک کی نگاہ میں محمد سچے. ایک بیان ہے، ایک دعا ہے. اگر بیان کو نہ مانا تو مشرک سے بدتر ہو، اور اگر دعا کو نہ مانا تو عیسائی سے بدتر ہو. کہ غدیر کے میدان میں رسول نے ممبر بنوایا بھی، ممبر توڑوایا بھی. میں کچھ بات سمجھ میں آئی؟ ممبر بنوایا بھی، اور جب کام ختم ہو گیا تو کہا اٹھا کے کاٹیاں لے جاؤ. بنوایا بھی توڑوایا بھی. بتلانا یہی تھا کہ مدینے کے ممبر پر جو چاہے بیٹھ جائے، ولایت کے ممبر پر یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا. تقریر آج اس مرحلے پر رک جائے گی. دیکھو ولایت عہدہ بھی ہے، لقب بھی ہے. میرے اس جملے کو یاد رکھنا، ولایت عہدہ بھی ہے، لقب بھی ہے. ولایت جب عہدہ ہو تو 12ویں پر مکمل ہو جائے، پہلے سے 12ویں تک. اور ولایت جب لقب ہو تو اشہد انک ولی اللہ وابن ولی. شہزادے جناب اکبر کی زیارت میں شہزادے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے ولی کے بیٹے ہیں. اچھا بھائی سنو، بہت مختصر مسائل ہیں لیکن یہ جملے سنتے تو جاؤ. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل بناتا ہے، جیسی چاہے بنا دے. تو کسی باپ کے اور کسی ماں کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنے بچے کی شکل معین کر سکے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جیسی صورت چاہی دے دی. 2 آیتیں پڑھ دیں گے میں نے. عجیب بات ہے کہ صورت اللہ بناتا ہے. اللہ نے حسن اور حسین کو رسول کی شبیہ بنایا. کمر تک حسن شبیہ رسول، کمر سے نیچے حسین شبیہ رسول، اور اکبر سر سے پاؤں تک شبیہ رسول. تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، صدائیں بلند ہو گئی. میں بیان کر رہا تھا کہ ایک دن شہزادی ام لیلہ نے علی اکبر کی والدہ حسین ابن علی سے پوچھا کہ آپ بتلائیں کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ افضل کوئی عورت ہے؟ مجھ سے زیادہ افضل کوئی عورت ہے؟ اب شوہر اور زوجہ کی گفتگو ہو رہی ہے. کہا ناز کر رہی ہو کہ تم فاطمہ زہرا کی بہو ہو؟ کہا نہیں، بہویں تو اور بھی ہیں. کہا اس پہ ناز ہے کہ تم خاندان رسالت میں بیاہ کے آئی ہو؟ کہا نہیں، اور بھی آئی ہے.
کہا پھر ناز کس بات پہ؟ کہا کسی ماں کے پاس علی اکبر جیسا بیٹا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تم نے گریہ کیا. مجلس اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی. اکبر سمجھ میں آ گیا. اکبر سمجھ میں آیا. جب اکبر کا سر کوفے کے بازار سے گزرا ہے تو بوڑھی عورتیں اس سر کو دیکھ کے کہتی تھی کہ خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. جب اصحاب نہ رہے، انصار نہ رہے، چاہنے والے ختم ہو گئے، بیٹا آیا. بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے. بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے. حسین کرسی پہ تشریف فرما تھے. اکبر سامنے آئے. بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے. فنظر من رأسہ الی قدمہ. حسین نے ٹھنڈی سانس لی اور سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا اور کہنے لگے اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو ہم دیکھتے کہ کس دل سے دیتے ہو. اکبر اکبر قدموں پہ گر گئے. حسین سے اجازت ملی. تم نے گریہ کیا اور ظاہر ہے کہ آج کی رات کا حق بھی ہے کہ گریہ کیا جائے. زحمت زیادہ نہیں دوں گا لیکن دو جملے تو سن لو. اچھا بھائی اکبر کو اجازت دے دی. حسین کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا تھا. حسین گھبرا گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا بیٹا تیرا سر میرے رسول کے سر سے مشابہ ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ جا اکبر، اکبر جا، میں نے تجھے اجازت دی. اکبر کو اجازت مل گئی. کہا بیٹے لیکن میرے ساتھ چل، میرے ساتھ چل، میں اپنے ہاتھ سے تجھے لباس پہناؤں گا. تم رو چکے. تم جانتے ہو کہ میں طویل مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. تھوڑا سا مصائب کافی ہے. میں روک رہا ہوں، تمہیں روک رہا ہوں، بس اب اس سے زیادہ بیان نہیں کروں گا. کہا کہ بیٹے میرے ساتھ چل، میں تجھے اپنے ہاتھ سے لباس پہناؤں گا. رک جاؤ یہاں پر. جب جناب خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو رہا تھا، خدیجہ فاطمہ زہرا کی ماں، جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو خدیجہ نے شہزادی فاطمہ زہرا سے وصیت کی کہ جب میں انتقال کر جاؤں، غسل ہو جائے تو اپنے بابا سے کہنا کہ مجھے کفن میں اپنی وہ چادر لپیٹیں جسے اوڑھ کر وہ عید کا خطبہ دیتے ہیں. یہ واقعہ سن لو. خدیجہ الکبریٰ کی وصیت تھی، خدیجہ الکبریٰ کی وصیت تھی کہ اس چادر میں انہیں لپیٹا جائے جس چادر کو اوڑھ کر رسول عید کا خطبہ دیتے ہیں. انتقال ہوا خدیجہ الکبریٰ کا. بیٹی نے باپ تک پیغام پہنچایا کہ میری ماں نے یہ کہا تھا. کہا یا رسول اللہ، اللہ نے یہ کفن خدیجہ کے لیے بھیجا ہے، آپ اس کفن سے خدیجہ کو کفنا ہے اور یہ چادر رکھ دیں، کسی اور دن کام آئے گی، کسی اور دن کام آئے گی. حسین اکبر کو لائے، وہ چادر نکالی، اس کے دوست پہ ڈالی، باہر آئے، گھوڑے پہ سوار کیا. جب تک اکبر کا گھوڑا آہستہ آہستہ چلا، حسین پیچھے آہستہ آہستہ چلتے رہے. جب اکبر کے گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، پورے باپ نے کمر تھامی، اکبر کے گھوڑے کے پیچھے چلا. اکبر گئے میدان میں، 200 لشکریوں کو قتل کیا، واپس آئے.
تم نے سنو تقریر تمام ہو جائے. اکبر واپس آئے, کہا بابا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا ہاں بیٹے تیری جنگ دیکھی. کہا بابا میں کیسا لڑا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے غزوہ موتا میں جعفر طیار لڑ رہے ہو. کہا کہ بابا آپ کو میری جنگ پسند آئی؟ کہا کہ ہاں بیٹے. کہا یہ میری پہلی جنگ تھی نا؟ کہا کہ ہاں بیٹے. کہا ایک گھونٹ پانی پلا دیجئے, ایک گھونٹ پانی پلا دیجئے. حسین نے انگوٹھی دی. اب اکبر پھر میدان میں آئے, حملے پہ حملہ کیا. 6 حملے کیے ہیں اکبر نے اور فوجی دور دور بھاگ گئے. ایک مرتبہ ایک برچھی کام کر گئی, آواز دی بابا میرا آخری سلام ہو. عباس کا لاشا اٹھانے گئے, گھوڑے پہ گئے, اور محمد کا لاشا اٹھایا, گھوڑے پہ گئے. جب بیٹے نے آواز دی تو کمر تھامی, لڑکھڑاتے ہوئے گرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے چلے, یا علی یا علی اکبر کہاں ہو, اکبر کہاں ہو. راوی کہتا ہے کہ کبھی کھڑے ہو جاتے تھے, کبھی ٹھوکر کھا کے گر جایا کرتے تھے. اتنے میں ایک رہیب آواز آئی, بابا میں یہاں